مگر وہ ہاتھ لینے ہاتھ والا ٹھیک نہیں رہے گا. وہ والا دوسرا والا. تمام حضرات اپنی نشستوں پہ بیٹھے رہیں تاکہ ہم آرام سے بات کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اکرم الاولین والآخرین ومحبوبنا ومحبوب رب العالمین وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ المقربین منتخبین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشریعۃ اقوالی والطریقۃ افعالی والحقیقۃ احوالی والمعرفۃ سری. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضی لہ بان تصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رحمۃ للعالمین. حضور قبلہ دیوان صاحب، تمام متعلقین، حضور غریب نواز کے عرس میں حاضر ہونے والوں، ایک حدیث مبارک میں نے تلاوت کی. حضور فرماتے ہیں الشریعۃ اقوالی والطریقۃ افعالی والحقیقۃ احوالی والمعرفۃ سری. شریعت میرے اقوال کا نام ہے، طریقت میرے اعمال کا نام ہے، حقیقت میری باطنی کیفیت ہے، معرفت میرا راز ہے. یہ چار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض ہیں. اور سب سے پہلے حضور نے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ ہے شریعت. ہم نے 3 دن قوالی سنی، اس کا فیض لیا، اور اب حضور کی شریعت ہے اس کے بارے میں تھوڑا سن لیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں لو یعلم الناس وما فی النداء فی الصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا لو یعلمون ما فی التحجیر لاستبقوا علیہ لو یعلمون ما فی اللطمۃ والصبح ولا توہما ولو حبوا. سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا کتنا ثواب ہے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے، تو لوگوں کو اس کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے کہ کون اذان دے گا اور کون پہلی صف میں کھڑا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سرکار فرماتے ہیں حدیث کا اگلا حصہ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز میں جلدی آنے کا کتنا اجر ہے، تیزی کرنے کا، تو لوگ اس کے لیے تیزی کرتے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں جماعت سے پڑھنے کا اتنا ثواب ہے تو لوگ زمین سے گھسٹتے ہوئے آتے ہیں. تو محدثین اس پہ لکھتے ہیں کہ زمین سے گھسٹتے ہوئے آتے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور وہ چل نہیں سکتا تو وہ بھی یہ کہے گا کہ میں مسجد میں پہنچ کے جماعت سے نماز پڑھوں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک ہے، صحابیات کی محفل میں صحابیات کی اذان ہوئی، حضور نے اذان کا جواب عطا فرمایا. اذان کے بعد صحابیات نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا ثواب ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہر کلمے کا 1,00,000 نیکی لکھی جاتی ہے، 1,000 گناہ بخشے جاتے ہیں ہر کلمے کا. تو صحابیات نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو خواتین کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا مردوں کے لیے 2,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 2,000 گناہ بخشے جاتے ہیں.
ہم پورا دن محنت کرتے رہیں، پورا مہینہ لگے رہیں، اتنی نیکیاں نہیں جتنی کر سکتے جتنی ایک اذان کے جواب میں ہم لے سکتے ہیں. یہ ہے شریعت. یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں من غدات فی الجماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له حجۃ و عمرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامۃ تامۃ تامۃ. حضور فرماتے ہیں کسی نے فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، پھر بیٹھا رہا، رب کا ذکر کرتا رہا، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 نفل پڑھے گا، رب اس کو کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور سرکار نے 3 بار فرمایا تامتن تامتن تامتن، کامل حج عمرہ کامل حج عمرہ کامل حج عمرہ. ہر روز ہم فجر کی نماز پڑھ کے رب کا ذکر کر کے سورج نکلنے کے بعد اگر نفل پڑھیں گے تو ہمیں حج اور عمرے کا ثواب ہوگا. اس میں سعی بھی شامل ہوگی، اس میں سفر کی مشکلات کا ثواب بھی ہوگا، اس میں صفا اور مروہ کی زیارت بھی ہوگی، اس میں کعبے کا ثواب بھی ہوگا. ساری زیارات سب چیزیں. یاد رکھیں کوئی چھوٹی سی چیز بھی گناہ جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور جس کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا. سرکار فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا. قالوا یا رسول اللہ کیف غیبۃ اشد من الزنا؟ قالوا ان الرجل لیزنی فیتوب فی روایت فیتوب فیغفر اللہ له ان صاحب الغیبۃ لا یغفرها حتی یغفرها له صاحبہ. سرکار نے فرمایا کہ غیبت جو ہے وہ بدفعلی سے بھی بڑا گناہ ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے بڑا گناہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو اس کو اس وقت تک معافی نہیں ملتی جب تک جس سے غیبت کی ہے اس نے اس سے معافی نہ طلب کر لے. اور اگر کوئی زنا کرتا ہے یا بدفعلی کرتا ہے تو اس کے لیے ویسے رجم کا حکم ہے، لیکن اب رب چاہے تو اس کو بخش سکتا ہے. جس کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں یہ بھی بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا ما یقولون صاحبکم ان انتم اکرمتموہ واتمتموہ وکسوتموہ افضل بکم الی شر غایۃ وان آہنتموہ رأیتموہ واحسنتموہ افضل بکم الی خیر غایۃ. قالوا یا رسول اللہ ھذا الشر الصائب فی الارض قال فوالذی فی نفسی بیدہ انھا نفوسکم التی بین قلوبکم. سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جس کی تم عزت کرتے ہو، اس کو کھانا دیتے ہو، تکریم کرتے ہو، وہ تمہیں مصائب میں مبتلا کرتا ہے، اور جب تم اس کو بھوکا رکھتے ہو تو اس کی تذلیل کرتے ہو وہ تمہارے لیے خیر کا سبب بنتا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس سے برا شخص تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو حضور نے فرمایا قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ شخص تمہارا نفس ہے جو تمہیں برے کاموں میں لگا کے مصائب میں مبتلا کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے. شریعت سے ہمیں 2 چیزیں روکتی ہیں، ایک شیطان، دوسرا تمہارا نفس. شیطان کی اتنی طاقت ہے کہ تمہارے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے. یہ مشرق میں ہوگا تمہیں مغرب سے دیکھ لے گا، اتنے دور سے تم مغرب میں ہو یہ مشرق سے تمہیں دیکھ لے گا. شیطان کی اتنی طاقت ہے کہ یہ قبر کے اندر آتا ہے، تمہارے اپنوں کی شکل میں آتا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ اگر نفس کسی چیز پہ حاوی ہو جائے تو یہ 70 شیطانوں سے زیادہ حاوی ہے. اگر ہم اس چیز پہ اگر عادت بن جائے ہماری نماز نہ پڑھنے کی، شریعت سے دور رہنے کی، اگر ہمارا نفس ہمیں اس چیز پہ لے کے آ جائے تو یہ 70 شیطانوں سے زیادہ بھاری ہو جاتا ہے. اور حضور غریب نواز کا عرس مبارک ہے. حضور غریب نواز نے 70 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، درگاہ عالیہ گلشن سلطان الہند اجمیری، درگاہ عالیہ گلشن سلطان الہند اجمیری. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت کو بھی اپنایا، طریقت کو بھی اپنایا. اور طریقت ایسی طریقت کہ 23 سال اپنے پیر کی خدمت کی، اور خدمت بھی ایسے کی نہ دن کی خبر تھی نہ رات کی خبر تھی.
حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے پوچھا معین الدین یہ کسی چمڑے کی جلنے کی بو آ رہی ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے دیکھا تو انہوں نے کہا تمہارے سر کی آگ سے جل رہا ہے بال اور تمہاری کھال جل رہی ہے۔ انہوں نے کہا غریب نواز مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے آپ سر پہ آپ کے وضو کے لیے گرم پانی رکھا ہوا تھا۔ یہ تھی پیر کی محبت کہ سر کے بال اور کھال جل رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ پیر بتا رہے ہیں کہ کسی چیز کے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ یہ تھی طریقہ۔ اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا میں پڑھ رہا تھا، جب آپ نماز پڑھتے تھے سلام پھیرتے تھے تو اس کے بعد آواز آتی تھی کہ ہم نے آپ کی نماز قبول کی۔ تو آپ فرماتے کہ یہ تو میرے لیے ہے، میری امت کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے بعد ہر روز آواز آتی کہ آپ کی ایک نماز کے بدلے ہم نے حضور کے گناہ گار امتیوں کو 30,000 امتی بخشے جائیں گے۔ یہ ہے معرفت۔ ہم نہ شریعت پہ عمل کر سکتے ہیں اتنا، نہ طریقت پہ کر سکتے ہیں، نہ ہم وہ معرفت لے سکتے ہیں کہ غریب نواز کا وصال ہوا تو آپ کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ یہ معرفت تھی کہ رب کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ اللہ کا دوست تھا، اللہ کی محبت میں وصال ہوا۔ یاد رکھیں جب کوئی بزرگ زندہ ہوتا ہے تو اس کی 9 حصے توجہ رب کی طرف ہوتی ہے، 1 حصہ توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے۔ اور جب اس کا وصال ہو جاتا ہے تو اس کی 9 حصے توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے، 1 حصہ توجہ رب کی طرف ہوتی ہے۔ تو جب زندہ تھے تو 9 حصے توجہ رب کی طرف تھی، 1 حصہ مخلوق کی طرف تھی، تو 90 لاکھ کو مسلمان کیا۔ جب 9 حصے مخلوق کی طرف ہوگی تو کتنا فیض ہوگا؟ بات شریعت سے میں نے شروع کی، لیکن شریعت ان لوگوں کے ساتھ جن کے دل میں حضور کی محبت بے انتہا ہو۔ امام اعظم کا میں پڑھ رہا تھا، آپ نے 55 حج فرمائے، آپ نے 55 حج فرمائے، لیکن جب آپ مدینہ شریف گئے تو 8 دن گزرے۔ 8 دن کے بعد آپ نے فرمایا کہ چلتے ہیں، تو لوگوں نے کہا امام مدینہ شریف آئے کچھ دن اور رکتے ہیں، کچھ دن اور رکے۔ پھر امام نے کہا چلو، امام اعظم نے فرمایا، تو لوگوں نے کہا کچھ بشری، امام اعظم نے فرمایا کچھ بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں، میں جس وضو سے آیا تھا میں ابھی تک اسی وضو سے ہوں، مجھے مدینہ شریف وضو توڑتے میں شرم آتی ہے۔ 55 حج، وقت کا امام، تابعین، لیکن مدینہ شریف کا اتنا ادب، ان لوگوں سے سیکھو ادب، یہ ہیں ادب والے۔ اور میں ایک پڑھ رہا تھا مجھے بڑا اچھا لگا، قرآن کی آیت وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ سورج اپنے مدار میں رب کے حکم کے مطابق گھوم رہا ہے، اور یہ تمہارے رب کی عظمت ہے اور نشانی ہے۔ اور ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سورج ہر روز اپنے رب سے اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے مشرق سے نکلنا ہے، مغرب سے نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا۔ اس پہ بڑی بحث ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سورج تو موجود ہے، قرآن کی آیت ہے کہ سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، سورج موجود ہوتا ہے، کبھی کسی نے دیکھا غائب ہوا نہیں، اس دنیا میں موجود رہتا ہے، یہاں نہیں ہوگا تو سعودیہ میں ہوگا، سعودیہ میں نہیں ہوگا تو عراق میں ہوگا، عراق میں نہیں ہوگا تو افغانستان میں ہوگا، انگلینڈ میں ہوگا، کسی نہ کسی دنیا کے ملک میں ہوگا۔ امام قسطلانی نے اس مسئلے کو حل فرمایا۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں ایک روح آفتاب ہے،
ایک قرص آفتاب ہے. یہ سامنے جو ہے سورج، یہ سورج کی ٹکیا ہے. ایک روح آفتاب ہے، ایک آفتاب کی روح ہے. امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ روح آفتاب روزانہ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش پہ جا کے سجدہ ریز ہو کے رب سے اجازت طلب کرتی ہے کہ مجھے طلوع ہونا ہے کہ نہیں ہونا. سورج کی روح جب اجازت طلب کرتی ہے تو روح اس کی جدا ہوتی ہے سورج سے، اور رب سے اجازت بھی لے رہی ہوتی ہے، اپنے سورج کی روشنی کو بھی کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، اپنی اس کی رفتار کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ رب نے اگر سورج کو اتنی طاقت دی ہے کہ روح جدا ہو جاتی ہے لیکن سورج کی روشنی بھی چلتی رہتی ہے، اگر روح سورج کی اتنے مقام ہے تو روح مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ آخری ایک دو تین باتیں کر کے میں زیادہ چاہوں گا. حدیث شریف ہے، نہ ہماری شریعت اتنی ہے، نہ طریقت ہے، نہ ہم معرفت میں ہیں. ہمارے لیے کیا ہے؟ پھر سرکار نے فرمایا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا قال الصلاۃ والزکاۃ، یا رسول اللہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ الجہاد، جہاد ہے. حضور نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے بغض کیا جائے. اگر ہم غریب نواز سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہم گناہ گار لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو پسندیدہ ترین عمل ہے، جو جہاد سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے. سرکار نے فرمایا الا ادلک علی میثاق حاضی امر تصیب بہ خیر الدنیا والآخرہ، میں تمہیں بنیاد نہ بتا دوں تصیب بہ خیر الدنیا والآخرہ، جس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے. تو صحابہ نے کتنی خوشی کا اظہار کیا ہوگا. تو سرکار نے فرمایا علیک بمجالس اہل الذکر، اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت اختیار رکھو. ہم ان بزرگان دین کی صحبت اختیار رکھیں. اور پچھلی عرص بھی میں نے بتایا تھا کہ سرکار نے فرمایا تھا ما شابرت یا عظیم، کہ ابو رضیم تم جانتے ہو کہ ان الرجل اذا خرج من بیت زائر نخاؤ شیء 70,000 ملک، جب کوئی شخص اللہ کے کسی نیک بندے سے یا کہ اس کے کسی مزار پہ حاضری کے لیے ملنے کے لیے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ یہ تیرا بندہ تیرے کسی نیک بندے سے ملاقات کے لیے نکلا ہے، تو اس کو اپنا وصال عطا فرما. 70,000 فرشتوں کی دعا جب کسی نیک بندے سے ملاقات کے لیے یا کسی مزار پہ حاضری کے لیے نکلتے ہو تو تمہارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اتنی بڑی بارات کسی کی نہیں ہوتی جو اتنے نیک بندے کی ملاقات کے لیے نکلتے. عرس مبارک کا موقع تھا، مشکلات ہوتی ہیں، اللہ پاک اجر عطا فرمائے. اور ایک حدیث مبارک ہے، سرکار فرمائے کہ ما من مسلم یدخل علی المسلم ویلقی علیہ وسعادتا و اکراما لہ و عظاما لہ غفر اللہ لہ. سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان کسی میزبان کے گھر جاتا ہے اور میزبان اس کی عزت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، اس کو تکیہ پیش کرتا ہے تو رب کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو یہ انتظامیہ کے لیے خوشخبری ہے کہ جنہوں نے یہاں مہمانوں کی تکریم کی، عزت کی، احترام کیا، رب کو ادا یہ پسند آتی ہے کہ وہ ان سب کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں، دین میں لائیں. امام اعظم فرماتے ہیں میں 2 سال کا تھا جب انس بن مالک کوفہ تشریف لائے. جب انس بن مالک کوفہ آئے تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ گئے کہ صحابی رسول کی زیارت ہو. تو لوگوں نے پوچھا کہ اے صحابی رسول ہمیں کوئی حدیث شریف سنائے.
انس ابن مالک نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پہ فرض ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص رب کی رضا کی خاطر علم دین سیکھتا ہے، میں اس کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کریں، مدرسہ موجود ہے، خود بھی دین سیکھیں، حلال و حرام، مکروہ اور جتنے مسائل ہیں ان کو جانیں، کیونکہ یہ حضور نے ہم پہ فرض بیان کیا ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں۔ اور حضور دیوان صاحب 2-3 اپنے ملفوظات بیان فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہماری حاضری اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت اعلیٰ۔